आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में एक नया पैगाम लेके हाज़िर हुआ। ये पैगामात जो मेरे छोटे छोटे पैगामात आजकल पॉडकास्ट हो रहे हैं, ये ज़िंदगी की राह को आसान करने के लिए है। ये ज़िंदगी की राह को एक ख़ूबसूरत मोड़ की तरफ लेके जाने के लिए, ये ज़िंदगी को मुसलमान से मोमिन की तरफ ले जाने के लिए है। हल्के फुल्के पॉडकास्ट हैं, गौर से सुनिएगा। इन पे अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। आई गारंटी। रब ताला आपके साथ होगा। जब रब साहब के साथ होगा तो ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। हम एक अजीब मखमसे में रहते हैं कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, वजीफ़े करते हैं, तस्बीहात करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हमें कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स आ जाए हमारे पास कि हम बैठ के अगर दुआ करें, किसी के लिए, अपने लिए दुआ करें, हर दुआ करें कबूल हो जाए। जो मैं चाहूँ रब वो दुआ मेरी कबूल कर लेगा, तो मैं इबादत गुजार हो गया हूँ। जो मैं चाहूँगा वो मांगूंगा रब से, वो मुझे मिल जाएगा। कभी रब से मांगना है तो जी नमाज पढ़ के मांगो जी, पहले ये करके मांगो जी, पहले वो करके मांगो। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि हम ये भी चाहते हैं कि मुझे ऐसी कोई ताकत मिल जाए कि मैं बीमार के पास जाके बैठूं, उसके लिए दुआ करूं, बीमार ठीक हो जाए। मैं किसी को, कोई मुझसे आके ये बोले जी ये इस चीज़ के लिए दुआ कर दो, तो मैं साहिब दुआ हो जाऊँ। कोई आके मुझसे ये पूछे कि जी ये बात तो बता दे, मैं साहिब इल्म हो जाऊँ। अगर मेरे दिल में, अगर आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि मैं दूसरे लोगों में नुमायाँ हो जाऊँ, मुझे लोग वाह वाह करके देखें, मेरी इज़्ज़त करें, क्योंकि मैं इबादत गो हूँ, मैं चलते फिरते वजीफ़े करता हूँ, तस्बीहें करता हूँ, तस्बीहात में बिज़ी हूँ। अगर ये आपकी मर्ज़ी है लोगों को दिखाने के लिए, तो आप गलत रास्ते पे पड़ गए। भाई बहनों, अल्लाह को इसकी ज़रूरत, आपकी इस इबादत की ज़रूरत नहीं है। आप जब इबादत करें तो खालिसतन अल्लाह के लिए करें कि अल्लाह लाई की इबादत है। अगर तस्बीहात करनी है, अल्लाह को याद करना है, सिर्फ इसलिए कि मेरा रब है, मेरा रब है, मैं उसको याद करता हूँ, तो आपको खुद ब खुद रब ताला ऐसे ऐसे आप में वस पैदा कर देगा कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आप पे अल्लाह की रहमत है। तो आप अल्लाह की रहमत के ख्वाहिशगार हों, कोई सुपर नेचुरल पावर के ख्वाहिशगार ना हो कि मुझे ये मिल जाएगा। अगर आपने इबादत इसलिए की कि मुझे ये मिल जाएगा, तो फिर आपने रब की इबादत नहीं की, आपने उस चीज़ की जो ख्वाहिश है आपकी, उसके लिए माथा रगड़ा है। तो आपकी इबादत जो है वो जो खोटी होगी, राह आपकी खोटी होगी। जब भी इबादत करें, जब भी अल्लाह का नाम लें, तो ऐसे लें कि अल्लाह है ना, लायक इबादत है, मेरा रब है। ये नहीं कि मेरा रब है, मेरा रब है, मेरा रब है, क्योंकि मुझे रब साहिब दुआ बना देगा। खुद ब खुद जब वो चाहेगा, जब रब चाहेगा, तो आपको कोई ऐसी चीज़ अनायत कर देगा कि जाओ मेरे बंदों की खिदमत करो। वो बंदों की खिदमत के लिए, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं है, अपने आप को स्टेज पे बिठा के लाइमलाइट में लाने के लिए नहीं है। बचाएं, अवॉइड करें, बंदों की खिदमत करने के लिए है। तभी आप, रब आपको आगे बढ़ने की इजाज़त देगा, वरना तो आपने अपनी राह खोटी कर ली। इबादत करें, जब भी इबादत करें, नेकियां करें, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ मिल जाएगा, इसलिए कि मेरे रब लायक इबादत है, मेरे रब का हुक्म है मेरे बंदों की खिदमत करो, तो मैं वो कर रहा हूँ, रब का हुक्म बजा ला रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो कर रहा हूँ, उनकी हदीस को फॉलो, उनके कामों को फॉलो कर रहा हूँ, उनके कदम के साथ कदम मिला के चल रहा हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, यही मेरा काम है। मेरा काम अपने आप को फैला के चलना नहीं है,
میرا کام عاجزی سے طے ہوگا، میرا راستہ عاجزی سے طے ہوگا، پھیلا کے چلنے سے نہیں ہوگا۔ میں سر کے اوپر اپنی عبادت کی پگڑی باندھ کے، عبادت کے سر کے اوپر پر لگا کے، سرخاب کے پر لگا کے چل نہیں پاؤں گا۔ سر سے سرخاب کے پر اتار کے چلنا پڑے گا۔ تکبر سے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ تکبر تو ورس تکبر ہے کہ اگر انسان سوچ لے کہ میں عبادت گزار ہوں، میں نمازیں بہت زیادہ پڑھتا ہوں اور سارا دن میں اللہ کا نام لیتا ہوں، یہ تکبر بہت ہی خطرناک تکبر۔ جن کو یہ تکبر ہو جائے کہ میں نیک ہوں، مارا گیا وہ شخص۔ کبھی بھی اس بات پہ آپ فخر نہ کریں کہ میں تو بڑا نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، جی مجھ سے آپ ایسے کیسی بات کرتے ہیں۔ ہاں، آپ لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں میں گنہگار ہوں، بندہ ہوں، سمپل سا بندہ ہوں، مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے، میں دیکھیے کوشش کرتا ہوں جو کچھ مجھ سے ہوتا ہے۔ تو پھر جب اگر آپ غلطی بھی کریں گے تو لوگ کہیں گے کوئی بات نہیں یار، اچھا انسان۔ لیکن اگر آپ میں بزرگی کا تکبر ہے، اگر آپ میں نیکی کا تکبر ہے، اگر آپ میں عبادت کا تکبر ہے، اور پھر آپ نے کوئی غلطی کرتے ہوئے لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا، تو پھر لوگ یہ کہیں گے جی یہ تو ٹھیک نہیں ہے، بندہ ڈرامے باز ہے، باہر کچھ کرتا ہے اندر کچھ کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی پرابلم ہے۔ نہ کریں آپ، عبادت کا تکبر نہ کریں، نیکی کا تکبر نہ کریں۔ عبادت کا پہلا لفظ ہے عین۔ عین کا مطلب ہے عاجزی۔ عاجزی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے آپ، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ اس بات کا خیال رکھیں تو نیکی، عبادت، نمازیں سب اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ خود بخود رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ مت کریں کہ جی میں عبادت کر رہا ہوں اس لیے کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ دعا تو نان مسلم بھی کرتا ہے، جو رب کو نہیں مانتا وہ بھی دعا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی دعا سن لیتا ہے۔ ہندو ہے، بت بناتا ہے، سامنے اس کو بت کو پینٹ کرتا ہے، اس کو کبھی کوئی دیوی کی شکل بناتا ہے، کبھی کسی بندر کی شکل بناتا ہے، کبھی کسی ہنومان کی شکل بناتا ہے، اس کو دیوتا مانتا ہے، سامنے رکھتا ہے، اس جھکتا ہے اس کے سامنے، اس سے مانگتا ہے۔ رب تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اس کی ضرورت پوری کرے، کیا ہو یہ مانگ رہا ہے، لیکن یہ بے وقوف ہے، یہ ناسمجھ ہے، یہ بت سے مانگ رہا ہے، حالانکہ دینے والا تو میں ہوں۔ یہ ربویت ہے کہ وہ بتوں سے جو مانگتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے۔ آپ تو کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں تو وہ دے گا ہی دے گا۔ تو اس لیے آپ عبادت گزار نہ ہو کہ میں مانگوں گا تو میرا پورا ہو جائے، وہ تو بغیر عبادت کے بھی دینے کو تیار ہے، مانگے تو صحیح اس سے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس بات پہ غور کیجیے گا، یہ بڑی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی زندگی کے ویوز چینج کر دے گی۔ یہ بات آپ کی عبادت کا سٹائل چینج کر دے گی، آپ کی نیکی کا سٹائل چینج کر دے گی۔ نیکی کی اور بھاگ دیے واپس، کسی کو کچھ دینا ہے دیے اور چلے گئے، کیوں؟ آپ نے رب کا حکم عطا کیا ہے، اس سے آپ نے شکریہ مہربانی سر جھکا کے آپ کی کرانی نہیں ہے آپ کو۔ یہ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ رب کا حکم ہے، نیکی ہے، کسی کی مدد کر دو، کھانا کھلا دو، کھانا کھلایا اور چلتے بنے۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ جب کسی کو دو تو اگر دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تو پھر کھڑے ہو کے اس سے یہ توقع کرنا کہ جی اب یہ میرے بھی کام آئے گا، اب یہ مجھ سے محبت کرے گا، میری عزت کرے گا، نو سر۔ مدد کریں، خدا حافظ، مڑ کے نہ دیکھیں۔ حضرت علی کرم الوجہ کا ایک کلام ہے، ایک بات ہے، نصیحت ہے کہ نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو، دیکھو ہی نہ اس کی طرف۔ ایکسپیکٹ کرو کہ وہ جس سے آپ نے نیکی کی ہے وہ آپ کو بعد میں برا بھلا بھی کہے گا، آپ کی شان کے خلاف باتیں بھی کرے گا۔ جب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے تو پھر آپ اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ ایسا بے لوس ہو آپ کا کام، بے لوس ہو زندگی، بے لوس آپ کی نیکی ہو، عبادت صرف لوس والی ہے، وہ رب سے، وہ بیٹھ کے آپ رب کے ساتھ اپنی کریں۔ لیکن اس لیے نہیں کہ میں دعا مانگوں، میں رب سے گاڑی لے لوں، بنگلہ لے لوں، بچے لے لوں، اولاد لے لوں، ترقی لے لوں، نہیں، عبادت
تو عبادت ہے. جیسے آپ یہ دیکھیے، آپ کی اولاد ہے، اگر بچے ہیں، اگر وہ آ کے آپ کے پاس کھڑے ہو کے آپ کی پہلے تعریف کریں کہ آپ میرے ڈیڈی، آپ کتنے ہینڈسم ہیں، آپ کپڑے کتنے اچھے پہنتے ہیں، آپ کی گاڑی بہت بڑی ہے، آپ تو بڑے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، ملتے ہیں جلتے ہیں، آپ مجھے 100 روپیہ دے دیں، تو آپ اس کو کہیں گے بات سنو، 100 روپیہ چاہیے تھا تو میرا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ بات آئے تو سیدھی بات کرو، یہ مجھے چاہیے. یہ بھی سوچیے، یہ ایک اینگل ہے سمجھنے کا، رب تعالیٰ کا اور انسان کا کنیکشن سمجھنے کا. اگر رب کو رب مانتے ہیں، اس پہ مان ہے، تو پھر آپ بیٹھ کے رب کو کہیں گے رب تعالیٰ یہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے یہ چاہیے. خدا حافظ، تھینک یو. سن لی اس نے بات، آپ کی دعا اس نے قبول کر لی. وہ کہتا ہے میں سمیع الدعا ہوں، میں سنتا بھی ہوں دعائیں، قبول کرتا ہوں، لیکن قبول کرنے کے بعد اس کو آگے بڑھانا. آپ نے دعا مانگی، سن لی اس نے، قبول کر لی، لیکن پوری وہ تب ہوگی جب اس کا وقت ہوگا. تو بے چین نہ ہو، دعا مانگ کے سکھ سے بیٹھے. میں نے رب کو اپلیکیشن ڈال دی ہے جی، اب وہ جانے اس کا کام جانے. ایسے اپنی زندگی کو لے آئے. یہی چیز آپ کو مومن کی راہ پہ ڈالے گی اور آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی. اس میسیج کے بعد میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو جاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.